ذرا ہٹکے میں خوش آمدید وسط اللہ خان اور شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمارے ملک میں ہماری خواہش ہے کہ یہ صاف ستھرا ملک ہو، لیکن گند ہم سب مل کے پھیلاتے ہیں صفائی کے لیے، لیکن ہم نے جو ہمارے غیر مسلم برادریاں ہیں ہم نے ان کو مختص کر رکھا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ غیر انسانی ہے، امتیازی ہے، ہم ان کو لک آفٹر نہیں کرتے۔ آج کے پروگرام میں یہ ہمارا بڑا موضوع ہے، اس پر بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس میں بہتری کیوں نہیں آ پا رہی۔ ساتھ ہی ہم بلوچستان بھی جائیں گے جہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ موبائل انٹرنیٹ صوبے کے بیشتر علاقوں میں بند کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی خدشات کو جواز بتایا گیا ہے۔ وہاں سے اپڈیٹ لیں گے کہ وہاں پہ جو رہا سہا جو کام کاج ہے وہ کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کچھ معیشت سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا روپیہ، اور ہمارا جو روپیہ ہے پاکستان کا وہ بظاہر ڈی ویلیو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھی خبر آئی پہلے اسلام آباد سے، وہاں پارلیمنٹ کو بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اب 20 ارب ڈالر اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، بھارت کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے چلیں جہاں سے ہم چلے ہیں 2 سال پہلے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ بتایا یہ گیا کہ جی 15 ارب جو ہیں وہ فارن ایکسچینج ریزروز میں ہیں، جبکہ 5.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا روپیہ تو قدرے مستحکم ہونا چاہیے، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ روپے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ بظاہر مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے حکام کی یہ خواہش ہے کہ ڈالر کو 250 تک وہ لے کر آ جائیں، لیکن جو مارکیٹ ہے وہ بضد ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا۔ آج بھی جو رپورٹ سامنے آئیں اس میں پتہ یہ چلا کہ 282 میں بھی ڈالر نہیں مل رہا، اور جہاں جہاں مل رہا ہے بہت تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے۔ صرف ڈالر کی بات نہیں ہے، برٹش پاؤنڈ کی بھی بات ہے، یورو کی بھی اس میں بات شامل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جولائی کے 20-22 کے آس پاس یہ رپورٹس آئیں، فار ایگزامپل رائٹرز نیوز ایجنسی میں، کہ ہمارے سیکیورٹی حکام بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ وہ یہ جو ہمارے کرنسی ڈیلرز ہیں ان کو تلقین بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں فارن کرنسی کی، اس پہ کیسے قدغن لگائی جائے اور ڈالر کو قابو میں رکھا جائے۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ ڈان اخبار یار ڈالر قابو میں، مثلا اگر آپ کو یاد ہو تو جس زمانے میں یہ خبر آتی تھی کوئی 2.5-3 سال پہلے کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے، جی، اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جی 4 بلین کے ذخیرہ رہ گیا ہے، 5 بلین ہے، 3.5 ہو گئے ہیں، اور 300 سے اوپر بھی گیا تھا ڈالر اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اس وقت تو تھا کہ کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد وہ بخار آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا، اور جو کرنسی ایکسچینج کے ایسوسیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ افغانستان جا رہا ہے ڈالر۔ تو اس پہ جب روک لگی تو پھر چیزیں سامنے آنے لگی۔ پیرالل بلیک مارکیٹ اس وقت قابو کر لی گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے۔ پیرالل جو بلیک مارکیٹ تھی یا گرے مارکیٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس نے بھی کہا کہ آگے اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم کیسے بچتے ہوئے اپنا کاروبار کریں۔ تو انہوں نے ہوا یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں اخبار کی کہ چھاپے واپے مارے یا یہ ہے کہ طلب کیا اور کہا کہ یہ قابو میں کرو، تو انہوں نے کہا سر ہم تو آپ کے سامنے یہ سارے کھاتے واتے ہیں، لیکن وہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اب زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے جب چھاپا پڑا تھا یا پکڑ دھکڑ یا کریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت انہیں اس کی سیکھ نہیں تھی۔ اب انہوں نے نئے ہتھ کنڈے سیکھ لیے ہیں، لہٰذا اب ان پہ ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل ہے۔ وہ پچھلی گلی سے، کوئی گھر سے، کوئی کہیں سے زبانی کاروبار ہو رہا ہے، کہیں سے ہو رہا ہے، تو اس لیے ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر، مسئلہ یہ نہیں کہ ڈالر 285 میں مل رہا ہے یا 81 میں مل رہا ہے۔ اگر آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 20 بلین ڈالر کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، ڈالر مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ مثلا
میرا ذاتی تجربہ ہے، 2 ہفتے پہلے میں سینٹرل ایشیا گیا، بھائی میں نے کہا $900 چاہیے، اس نے کہا 2 دن بعد پتہ کیجیے گا، جبکہ اس سے پہلے یعنی اب سے 3-4 مہینے پہلے مجھے ایک کام کے لیے چاہیے تھے، تو میں نے کہا $، کہنے لگا کتنے چاہیے، وہاں سے وہ اس پہ آ گیا کہ $900 کے لیے بھی آپ 2 دن بعد پتہ کیجیے گا کہ آ گئے یا نہیں آئے ہیں۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ اگر $20 ارب ہیں تو مجھے ایک جو دکان ہے ایکسچینج کی، اس پہ یہ سننے کو کیوں مل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے، کوئی نہ کوئی چمتکار ہے۔ یہ جو آپ نے خبر سنائی کہ جی 250 پہ لانا چاہ رہے ہیں، اب 250 پہ تو یہ ہے کہ اسے رسی ڈالو، کھینچو زبردستی، اس سے لٹک جاؤ، 2-4 پتھر باندھو تو وہ زبردستی آ جائے گا۔ زبردستی کا کام کبھی بھی نہ اکانومی میں چلتا ہے، پائیدار بھی نہیں ہوتا، نہ اس میں چلتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کے ایکسپرٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں۔ وہ جب بھی وزیر خزانہ تھے ان کو بڑا شوق تھا کہ ڈالر قابو کرنا ہے، ڈالر قابو کر کے اس سے جھول جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ رسی چھوٹتی تھی ڈالر ایک دم جم کر گیا۔ تو یہ جو فری فلوٹنگ یا فری مارکیٹنگ کا اصول ہے، اگرچہ کہ اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بلیک مارکیٹیئرز ہیں وہ نہ کریں، لیکن نیچرلی اگر یہ چل رہا ہے تو اسے چلنے دینا چاہیے۔ اور جبکہ آپ کے پاس بقول آپ کے ڈالرز کی فی الحال کوئی کمی ہے نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ UAE سے یا چائنا سے یا کمرشل بینکوں سے لے کے آپ نے کھاتے میں دکھا دیا کہ بھیا $20 ارب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ بوتل میں بند شہد کی طرح ہیں کہ بوتل کو آپ روٹی پہ لگا لیں، شہد اندر سے نہ نکالیں، کوئی اس طرح کے ظاہر ہیں۔ ابھی جو ڈانس اخبار میں جو آج کی خبر لگی ہوئی ہے، اس میں ہمارے جو ملک بوستان صاحب ہیں، جو کرنسی ڈیلرز کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کون سی شارٹیج، کہاں کی شارٹیج، کون کہہ رہا ہے کہ شارٹیج ہے، ہمارے پاس ہیں، جس کو چاہیے وہ آ جائے، لیکن جو ڈیلی ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے اور لوگوں کا بھی، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر ادھر بھاگنا پڑ رہا ہے، فون کروانا پڑ رہا ہے، سفارش کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو، جینیون لوگوں کو جو باہر جا رہے ہیں یا کہیں بھیجنے ہیں، تو دے آر اسٹرگلنگ۔ تو ایک تو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے منع کر دینا ہے کہ جی آپ ڈینائل میں آ جائیں کہ جی ایسا ایشو ہے ہی نہیں، لیکن آج ہماری بات ہوئی کچھ اور ڈیلرز کے ساتھ بھی، انہوں نے کہا ٹی وی پہ ہم آ کے بات نہیں کر سکتے اس بارے میں، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن ہم آ کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک والے وہ بلاتے ہیں، وہ پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس پہ اتنا زیادہ اچھل کود رہے ہیں، کیونکہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، یہ پرسیپشن کا بھی کھیل ہے۔ ایک دفعہ اگر یہ پرسیپشن آ جائے کہ جی کہ ڈالر شارٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ اس کو اپنے لحاظ سے ٹیکل کر رہی ہے۔ لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی اورنگزیب کی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی پالیسی چل رہی ہے یا کسی کی پالیسی چل رہی ہے، یا دو پالیسیاں آپس میں جو ہیں وہ تال میل ان کا نہیں بیٹھ رہا ہے، لیکن سفر جو ہے وہ عام آدمی جو اسے سفر کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور دوسرے کاروباری حضرات بھی اب چیخ رہے ہیں کہ جی کہنے کو تو ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے، لیکن جو ایلسیاں کھل رہی ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا نہیں۔ میں اس جگہ اسٹوڈیو آنے سے پہلے پٹی دیکھ رہا تھا، میں ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ جی غیر ملکی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں $15 کروڑ کی کمی ہو گئی، $7 کروڑ کی کمی ہوئی۔ بھیا آئیں گے تو خرچ بھی تو ہوں گے نا، ورنہ وہی میرے والی مثال کہ جی بوتل میں آپ نے شہد رکھ دیا ہے، اب شہد استعمال بھی تو کریں گے نا، تو وہ تو کم ہوگا انلیس کہ نیا نہ خریدیں آپ۔ اچھا، اور وزیر اعظم نے اس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ 9% بڑھی ہیں جی۔ اب اگر، اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب اگر تسلی بخش ہے کہ 9% پہ تسلی ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے۔ ٹرک پہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا ڈالر کی تلاش، وہ حالات ہیں جی، پرپیچول۔ تو دیکھیں گے کہ اچھا کیا ایک اور جو ہے ہر مہینے ایک خبر آ جاتی ہے اور میں ہر مہینے اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ مثلا آج ایک خبر آئی ہے کہ حکومت اگلے 3 سال میں 24 جو بڑے ادارے ہیں ان کی نجکاری کر رہی ہے، جس میں ظاہر ہے سر فہرست PI ہے، روزویلٹ ہوٹل ہے، زرعی ترقیاتی بینک ہے،
اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے، پوسٹل لائف انشورنس کمپنی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشنز ہیں، ڈسکوز ہیں، الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، ان کی تعداد 10 ہے، جو جینکوز ہیں پاور جنریشن کی کمپنیاں وہ 4 ہیں. یہ انہوں نے رکھ دی ہیں کہ جی 3 فیزز میں 3 سال میں کریں گے. یار تم کب سے یہ خبریں سن رہے ہو؟ بچپن سے ہی سن رہے ہیں تو میں نے انچکاری ہوگی، سکھ یونٹ جو ہے کچھ خبریں عادتاً بھی چھپتی ہیں اور عادتاً پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا. بس یہ وہی ہے، حکومت نے تہیہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا. اب دیکھیں گے آگے کیسے بڑھتے ہیں وہ اس طرف. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو چلیں گے بلوچستان اور دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل پان ایک طرف اور بلوچستان ان ڈارکنس دوسری طرف. بلوچستان کے لیے تو نارمل خبر ہے، اگر یہ خبر ہے تو باقی پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے کہ آج پھر کوئٹہ سمیت تقریباً پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ سروسز غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہو گئی ہیں. طلباء کیا کریں گے؟ آن لائن کاروبار کرنے والے جو مزدور ہیں، ڈیلیوریئرز ہیں، وہ مسافر جو ہیں وہ سیٹیں بک کراتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ وہ جانے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اسے قابو میں کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. ویسے بھی اس وقت بلوچستان کے 36 اضلاع ہیں، ان میں سب میں دفعہ 144 نافذ ہے. اچھا، اوپر سے 14 اگست بھی سر پہ آ رہا ہے. 14 اگست کی تقریبات میں خلل نہ پڑے یہ بھی حکومت کے پیش نظر ہے، کیونکہ روایتی طور پہ پچھلا سال کا پیٹرن یہ رہا ہے، یا اس سے پچھلے سال کا، کہ اگست میں دہشت گرد کارروائیاں تھوڑی تیز ہو جاتی ہیں. مثلا گزشتہ اگست میں جو کارروائیاں ہوئیں ان میں 88 ہلاکتیں ہوئیں اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. اور اس میں ظاہر ہے کہ عام شہری بھی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں. اگرچہ کہ اس کو باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن پی ٹی اے کے جو ذرائع ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان کا کہنا ہے کہ جی ہاں، کوئٹہ کے ساتھ ساتھ کوہلو، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، زیارت، نوشکی اور ہرنائی وغیرہ میں سروسز معطل ہیں. عملی طور پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی سال سے تقریباً 60% جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں فائبر آپٹکس کا تو خیر تصور ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جہاں ہے بھی انتہائی جو سلو سپیڈ ہے اس کا بھی ایشو ہے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بہت زیادہ خراب رہی ہے، اور ہے بھی. انفیکٹ ابھی جو لیٹسٹ جو وہاں سے مستنگ سے خبر آئی ہے اس میں بھی پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت 3 اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں. روز دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ظاہر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. سید علی شاہ ہمارے ساتھی سینئر جرنلسٹ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ عام سی جو کال ہے اس پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے، تو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو دہشت گردی بند ہو جاتی ہے یا عام لوگ بند ہو جاتے ہیں؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. بات یہ ہے کہ ویسے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عام لوگ ہی بند ہو جاتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات میں یقیناً انٹرنیٹ بند ہونے سے ظاہر ہے ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ 60% علاقے تو ویسے ہی انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہے. بلوچستان میں یقیناً یہ نارمل بات ہے کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن. لیکن یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک ویریفائڈ نہیں ہے، ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے. باقی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی پک کیا ہے اس کو کہ 31 اگست تک جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ معطل رہے گی. یہ ڈیوریشن اتنا لمبا جو دورانیہ ہے یہ ابھی تک میں نے اپنے پروفیشنل جرنلسٹک کیریئر میں نہیں دیکھا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ کم از کم 14 اگست ہے یا 11 اگست ہے یا اسی طرح کے اور جو دن آتے ہیں اس کی مناسبت سے جو ہے انٹرنیٹ سروس جو ہے معطل کی جاتی تھی. یا محرم الحرام ہے یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
इस तरह के जो ओकेजन्स आते थे इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होती थी। लेकिन अब ज़ाहिर है पूरा महीना है, अब खासकर मैं यहाँ क्वेटा शहर में कैपिटल में मौजूद हूँ, इसकी आबादी जो है वो 3 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। तुलबा है, तालबात है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वैसे जो रूटीन के एग्जामिनेशंस है उनकी तैयारी करते हैं, ज़ाहिर है वो जो है अब इससे मुस्तफीद नहीं रहे इंटरनेट से। अब इंटरनेट तो आपको जिस तरह इल्म है वो तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, सबके पास स्मार्टफोन है। एक इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट या टेररिज्म, उस पे मैं आऊंगा। अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, लगभग, कमोबेश हो सकता है। अब इसमें मिलियन, लाखों लोग जो है वो मोबाइल सार्फिन हैं। इन मोबाइल सार्फिन ने गुज़श्ता 2, 3, 4 रोज के दौरान इंटरनेट पैकेजेस लगाए। तो क्या कोई मैकेनिज्म है कि ये कंपनियां, ज़ाहिर है अब लोग अगर इंटरनेट पैकेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? इन्होंने जो अपने पैकेजेस जो इन्होंने लगाए हैं, पैसों का कुछ होगा या नहीं होगा? ये भी एक सवाल है इन मोबाइल कंपनी से। क्या गवर्नमेंट ने सोचा है या नहीं सोचा है? अच्छा, ये भी एक छोटी सी वजाहत सईद अली शाह, कि घर पे जो वाईफाई है वो चल रहा है ना, ये मोबाइल इंटरनेट पे नहीं चल रहा। जी 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 बिल्कुल, घर पे जो वाईफाई है शाहजेब दिल साहब वो चल रहा है, नजर न लग जाए कहीं वो बंद हो जाए भाई। उसको वो चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन बात ये है कि अब ज़ाहिर है वो भी थोड़े बहुत जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं उनके घर पे तो वाईफाई की सहूलत मौजूद है, बाकी तो गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, अफलास। अच्छा, ये बताइए सैयद अली शाह कि आप चूँकि कोयटा में रहते हैं और कोयटा में निस्बतन बाकी अजला के मुकाबले में चूँकि कैपिटल है सहूलतें ज़्यादा होंगी, कुछ ऐसे अजला या डिवीज़न भी हैं बलूचिस्तान के जहाँ कागज़ पे तो इंटरनेट है लेकिन प्रैक्टिकली महीनों से या सालों से नहीं है? देखिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं उस्ताद साहब, ज़ाहिर बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान रकबे के लिहाज से, मकरान के कुछ इलाके हैं, इसी तरह मगरबी बलूचिस्तान मतलब माशकेल है, नुकुंडी है, तो तफ्तान है, इसी तरह खोलू है, डेरबुकटी है, इसी तरह मुसाखिल है, शेरानी है, या जो दिगर इलाके हैं। खैर जो ग्रीन बेल्ट है क्लोज टू सिंध, यहाँ पे फिर भी इंटरनेट की सहूलत जो है वो ठीक है। कच्ची है या जो माउंटेनियस पहाड़ी जो अजला है या इलाके हैं, वहां पर पहले से इंटरनेट का लोग रोना रो रहे थे। कभी 3G और 4G का तो काफी वो मुतालबा कर रहे थे, 5G का सोच नहीं सकते हैं, तो पहले से ही मसला था। हाँ, क्वेटा शहर में थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा था, लेकिन अब ये 2 दिन हो गए। ये भी एक अजीब बात है कि अभी तक ये इतना मेजर इंटरनेट शट डाउन, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का इस हवाले से कोई सरकारी मौकफ नहीं आ सका है, न होम डिपार्टमेंट की जानिब से, न गवर्नमेंट की जानिब से, न पुलिस की जानिब से। पता तो सब है कि वो ठीक है, एक सिक्योरिटी रीजन है, उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अभी तक हुकाम का इस हवाले से रस्मन कोई मौकफ नहीं आ सका है कि ये 5 दिन के लिए है, 20 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, 14 अगस्त यौम आज़ादी के बाद दोबारा ये बहाल होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अभी तक लोग मुंतजर हैं। अच्छा, ये आपको इल्म है इसलिए कि आपका अपना काम भी वेबसाइट का ज़ाहिर है, उसका मरहून मिन्नत है कि इंटरनेट होगा तो वेबसाइट चलेगी। पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ तो इंटरनेट स्पीड का जो ग्राफ बनता है इंटरनेशनली, उसमें बॉटम में आता है आज भी। और पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं इंटरनेट स्लो है तो वो बलूचिस्तान है। PTA के अपने आदाद शुमार के मुताबिक जो एवरेज इंटरनेट इंटरवेंशन है बाकी 3 सूबों में, वो उसका एवरेज है 46%। बलूचिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो 15% है। अच्छा, वो वैसे ही 15%? वैसे ही 15% है। अच्छा, अली शाह ये बताइए कि कहाँ 46% एवरेज, नेशनल एवरेज, और कहाँ बलूचिस्तान में 15%? 15% में भी कितना मिल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़े वो किलिंग फैक्ट्स है, मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है, सुनने वालों के लिए भी इंफॉर्मेशन है। अब 15 में कहाँ है? क्वेटा शहर के अगर आप मज़ाफात में यहाँ चलेंगे
تو یہاں پہ نہیں ہے. تو آپ پھر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے 1000 کلومیٹر ایران پاک ایران سرحد کا علاقہ ہے، یا اسی طرح پاک سرحدی علاقے ہیں، یا دور دراز صحرا ہے. ظاہر بلوچستان بہت طول وریز علاقہ ہے، تو وہاں پہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لوگ ابھی تک جو ہے اسٹون ایجز میں رہ رہے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگست کا مہینہ ہمیشہ یہاں پہ کافی ناخوشگوار واقعات جو ہے رونما ہوتے ہیں. گزشتہ سال بھی 25 اور 26 اگست کو آپ نے دیکھا کہ بیک وقت تقریباً 10 اضلاع میں تقریباً 1 درجن سے زائد جو ہے وہ حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ نے خود جو ہے اعداد و شمار بھی دیے. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام لوگ بھی وہ مشکلات کا شکار ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا. اچھا، لیکن علی شاہ مجھے یاد پڑتا ہے 25-26 کو جو بیک وقت 10 حملے ہوئے تھے اس وقت بھی احتیاطاً انٹرنیٹ بند تھا. میرا خیال ہے بند تھا شاید، میں آئی ایم ناٹ شیور، مجھے بھی زیادہ یاد نہیں پڑ رہا. تو میں اسی میں انٹرسٹڈ ہوں کہ فرض کریں کہ میں دہشت گردی پہ تلا بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حکومت پیشگی حفاظتی اقدامات بھی کرے گی، کمیونیکیشن بھی ختم کرے گی، تو میں تو پھر متبادلات پہ جاؤں گا نا. تو میں اسی لیے سب سے پہلا سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ واقعی کوئی فرق پڑتا ہے. حالانکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگست میں روایتی طور پہ زیادہ گرم ہوتا ہے اگست دہشت گردی کے اعتبار سے بلوچستان میں. دیکھیں تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے. جس طرح ہم نے محرم الحرام کے دوران دیکھا تھا، پھر سابقہ جس طرح وہ تو ایک دن یا 2 دن کا جو شٹ ڈاؤن ہے اس سے تھوڑا بہت ہوتا تھا، خیر خیریت سے گزرتا تھا، لوگ پھر شہروں میں گلیوں میں کوچوں میں آ جاتے تھے. اب اتنا یہ جو لمبا دورانیہ ہے اس کی وجہ سے تو یقیناً لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہے. اس حوالے سے بھی میرے پاس اس طرح کے اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار نہیں ہے کہ جی انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے اتنے واقعات. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا تو روزی روٹی میڈیا والے جو ہیں صحافی، ان کا تو سارا کام ہی انٹرنیٹ کے ساتھ ہے. تو میں نے سنا ہے کہ کوئی وفد جو ہے چیف منسٹر کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب انٹرنیٹ کا کیا کرنا ہے. دیکھیں ظاہر ہے ایک ماؤنٹنگ پریشر تو ہے اس صاحب. یہاں پہ سول سوسائٹی ہو، وکلاء برادری ہو، میڈیا کمیونٹی ہو، بزنس مین ہو، طلباء ہو، طالبات ہو، ہمیں اتنے زیادہ ٹیکس تھوڑا بہت کہیں پہ وائی فائی مل جاتی ہے، 1-2 بات ہم کر لیتے ہیں. تو لوگوں کا تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. وہ تو یہی کہہ رہے کہ بھائی گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ. اب بلوچستان جو یعنی رورل جو بلوچستان ہے وہاں پر 2 یا 3 گھنٹے بجلی ہوتی ہے. بجلی کا تو لوڈ شیڈنگ سے چلو سولر کی مہربانی، اس کی وجہ سے لوگوں کے کافی ایشوز جو ہے وہ ایڈریس ہو گئے. اب چلے یہ بھی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ اب سمر سیزن ہے، گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ نہیں. لیکن لوگ جو ہے اب ظاہر ہے 5 بجے کے بعد بلوچستان کو پاکستان سے جو ملانے والی دیگر قومی شہرائیں ہیں، 5 بجے کے بعد جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اسلام آباد جانے والا جو قومی شہرہ ہے، کوئٹہ ٹو یہ جو بولان والا راستہ ہے، جیکب آباد، اسی طرح کوئٹہ ٹو کراچی، ان شاہراہوں پر ایڈمنسٹریشن نے 5 بجے کے بعد سفر کرنے پر امن و امان کی ابتر صورتحال کے باعث پابندی لگائی ہے. تو لوگ تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے. اب رہی صحیح کسر یہ انٹرنیٹ کی جو پرولونگ لوڈ شیڈنگ ہے اس نے پوری کر دی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ 15 اگست تک کھل جائے. تو یہ جو بلینکٹ بین ہے نا اور غیر معینہ مدت، سب سے زیادہ یہ چپتا ہے نا کہ بھائی بندہ کس طرح پلان کرے. مطلب یہ بھی خبر ہے 31 اگست تک تو آپ بھول جائیں، لیکن بہرحال کیا کریں، وقفہ ہی لے لیتے. ویلکم بیک. جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت اور پاکستان کو اگر لے لیں تو یہاں سینیٹری ورکر یا صفائی کارکن ہونا پست ترین درجے کا کام سمجھا جاتا ہے. اس بیک گراؤنڈ میں حقوق انسانی کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس نے حال ہی میں پاکستان کے سینیٹری ورکرز کی حالت زار پہ ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے. رپورٹ کے مطابق انتہائی، حالانکہ وہ محنت کش ہیں اور اس کے باوجود انتہائی ان کے لیے توہین آمیز القاب جو ہیں وہ سماج میں عام سنے جاتے ہیں، جیسے چوڑا، جمعدار، بھنگی. چونکہ ان میں سے اکثر ناخواندہ ہیں اور دیگر سماجی طبقات سے بھی امتیازی سلوک کی بنا پہ کٹے ہوئے ہیں،
لہٰذا نہ کسی کو ان کے بحیثیت انسان اور محنت کش بنیادی آئینی حقوق کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس طبقے کو ان حقوق کا شعور ہے۔ یہ اتنے مظلوم ہیں کہ اکثر اپنے حقوق کی بات کریں یا توہین آمیز رویے پہ ذرا سا بھی احتجاج کریں تو انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں توہین مذہب کی تلوار کی زد میں نہ لے لیے جائیں۔ میرے ساتھ اس وقت دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پسماندہ طبقات ہیں ان کے لیے وقف کی ہے۔ ایک ہیں محترمہ میری جیمز گل، سابق رکن پنجاب اسمبلی، 2013 سے 18 تک ممبر رہی ہیں اسمبلی کی، انسانی حقوق کی سرکردہ وکیل ہیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں ان کا جو سینٹر فار لا اینڈ جسٹس ہے اس کا خاصا تذکرہ ہے، اور انہوں نے ایک ڈیجیٹل مہم بھی چلائی تھی، سویپرز آر سپر ہیروز، کئی بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل کر چکی ہیں۔ پھر ہمارے مہمان ہیں نعیم صادق صاحب، پیشے کے اعتبار سے تو انڈسٹریل انجینئر ہیں لیکن سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور محنت کشوں کی جد و جہد سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نچلے طبقے کے محنت کش، جیسے کان کن، جیسے قلی، جیسے سیکیورٹی گارڈز، جیسے صفائی ورکرز۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2025 تک تقریباً 300 سرکاری اشتہارات کے جائزے سے یہ پتہ چلا کہ ان کے مطابق یہ ملازمتیں غیر مسلم یا ادنا ذاتوں کے لیے وقف ہیں، حالانکہ آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت رنگ، نسل، مذہب، علاقے کی بنیاد پہ اگر آپ امتیاز برتیں تو وہ ایک جرم تصور ہوتا ہے۔ ویسے بھی 80% غیر مسلم بقول ایمنسٹی ادنا ملازمتوں پہ ہی ہیں۔ رپورٹ میں ایک بھاولپور کے ایک صفائی ورکر کا حوالہ دیا گیا، اس نے کہا کہ وہ اصل میں پڑھا لکھا آدمی ہے، الیکٹریشین کے لیے ایک آسامی نکلی، اس کے انٹرویو کے لیے گیا، مگر جب انٹرویو لینے والوں کو اس کے مذہب کا پتہ چلا کہ وہ کرسچن ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب صفائی کے کام کی ایک ویکینسی خالی ہے، اگر آپ آئیں تو اس پہ کام کر لیں۔ کہنے لگے میں اتنا مجبور تھا معاشی طور پہ کہ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں یہی کام کر لیتا ہوں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے 400 صفائی ورکرز میں صرف 4 مسلمان ہیں، باقی سب کرسچنز یا ہندو ہیں۔ 2023 میں نعیم صادق صاحب، اب میں پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں، 2023 میں مبارک علی بنام پنجاب پبلک سروس کمیشن کیس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ فیصلہ دیا تھا کہ ادنا درجے کی ملازمتوں میں بالخصوص رنگ و نسل و مذہب کی بنیاد پہ امتیاز غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کا کیا کریں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا وزیر صاحب، قانون تو یہی کہتا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، مگر اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے کہ اب جب بھی کبھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو بہت سے لوگ، جس میں ہمارے گروپ کے جسٹس فار دا وائس لیس کے دوست بھی شامل ہیں، وہ حکومت کو، چیف منسٹرز کو اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو خط لکھتے ہیں، اور 3-4 کیسز میں ہم نے ان ایڈورٹیزمنٹس کو وڈرا کروایا ہے اور فریش ایڈورٹیزمنٹس دلوائی ہیں۔ however جب جو اپلائی کرنے والے لوگ ہیں ان میں اگر زیادہ کرسچنز ہوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، مگر اب حکومت نے ان ایڈورٹیزمنٹس کو دینا اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس لیے اختلاف کروں گا کہ پہلے تو آپ نے معاشرے کو یہ تاثر جو ہے اس سے ان کی رگوں میں انجیکٹ کر دیا کہ یہ جو کام ہے یہ مسلمان نہیں کریں گے، یہ کوئی کرسچن کرے گا یا ہندو کرے گا۔ اب اگر بار بار اشتہار دے کے، میں نے مثال دی کہ 300 کے قریب اشتہارات پچھلے 15 سال میں، اس کی ایمنسٹی نے مثال دی ہے کہ اسے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نان مسلم اپلائی کریں، تو جب آپ نے سماج کو یہ میسج دے دیا تو اب یہ جو لیپا پوتی ہے اس کے بعد سماج کل شام تک تو سدھرنے سے رہا، تو یہ کام تو ریاست نے کر ڈالا ہے۔ میری جیمز گل، آپ کا بطور رکن اسمبلی کیا تجربہ ہے جب آپ ایوان میں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح اس موضوع پہ بات کرتی ہیں کہ یار ان کی طرف بھی دیکھ لو، تو کیا رویہ ہوتا تھا؟
بہت شکریہ وسط اللہ خان صاحب. سچ این آنر ٹو ہیو دس ڈائریکٹ ٹاک وتھ یو. بہت لمبے عرصے سے ذرا ہٹ کے میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور میرے لیڈ جو ریسرچر ہیں ہمارے کولیگ آصف عقیل صاحب، ان کا ایک ہسٹوریکل آرٹیکل ہے جس کو آپ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، وائی اونلی کرسچنز آر ریکوائرڈ ایز سویپرز. تو یہ میرے لیے بھی جو آرٹیکل جو تھا، میری ان سے جب 2015 میں ملاقات ہوئی اور میں اس وقت رکن پنجاب اسمبلی تھی، اور میرے لیے ایک سوال تو جو بہت ہی زیادہ تنگ کرتا تھا کہ وائی اونلی کرسچنز آر ریکوائرڈ ایز سویپرز. اینڈ آف کورس میرے پاس بھی بہت سارے لوگوں کی طرح جواب نہیں تھا انٹل آئی گاٹ ٹو نو کہ یہ جو ایک میس کنورژن تھی جو برٹش ایرا میں ہوئی 1850s کے بعد، اس کے نتیجے میں جو انٹچبلس تھے، جن کو جو فارمل ابھی تو ہم چھوت کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، لیکن جو برہمینک کاسٹ سسٹم ہے اس میں جو 4 وارناز ہیں، اس میں جو 5واں ہے جس کا ہماری کتابوں میں بھی ذکر نہیں ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شودر نہیں. جی، تو یہی ایک کنفیوژن جس سے بات شروعات ہوتی ہے کہ شودر جو ہے وہ چوتھی ذات ہے. جو اس پیرامڈ سے باہر ہے وہ 5ویں لوگ ہیں جن کو آؤٹ کاسٹ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے ہاں علم نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے وہ 4 ذاتیں پڑھی اور میں نے بھی یقین کر لیا کہ اچھا چلیں شودر ہوں گے، لیکن شودر بھی بہتر ذات کے لوگ ہیں جو آؤٹ کاسٹ ہیں. اور اس کا جو بہت ہی ایک اچھی ایکسپلینیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 1992 میں کی کہ دوز who framed the constitution were conscious of the fact that the Hindu religion, the religion of the overwhelming majority as it was being practiced, was not known for its egalitarian ethos. It divided its adherents into 4 water right compartments. اور یہ جو 5ویں ذات کے لوگ ہیں جو آج جن کو ہم جانتے ہیں عیسائی کے نام سے، مسیح کے نام سے، چوڑے کے نام سے، اور یہ جو لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ جو نعیم صاحب نے بات کی، مجھے اس سے ایک سٹیپ جانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمنسٹی کی رپورٹ ہماری 3ری رپورٹ ہے اس سلسلے میں، اور یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ نہ تو کوئی قانون موجود ہے، اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اٹ سیلف ایک مائل سٹون اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے اس تھیسس کو کنفرم کرتا ہے کہ پاکستان میں کاسٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت لمیٹڈ ہے. مجھے آبجیکٹیو ریزولوشن، چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ جشن آزادی ہے، ہم نے 14 اگست کو منانا ہے، جب آبجیکٹیو ریزولوشن آئی تو اس میں بہت واضح طور پر ایک جو شک ہے وہ کہتی ہے کہ ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes. اور جس آپ ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی جبکہ یہ بہت ہی ایک اچھی ججمنٹ ہے، وہ بیکورڈ اور ڈپریس کلاسز کو ایلیبریٹ کرنے میں اس لیے ناکام ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہمارے پاس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ پاکستان میں جب ایولیوشن ہوا کانسٹیٹیوشن کا، 56 کے کانسٹیٹیوشن بہت واضح تھا اس بارے میں، 62 کا کانسٹیٹیوشن واضح تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی انٹچبلٹی کو، کسی قسم کی ذات پات کے نظام کو میں جو بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ کرنٹ پہ آؤں گا، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. اس بعد یہ سارا کٹ کر کے میں ایک ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ویلکم بیک. کیا پاکستان کے لاکھوں سینیٹری ورکرز بھی برابر کے انسان سمجھے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ موضوع زیر بحث ہے. سابق رکن پنجاب اسمبلی میری گل صاحبہ ہیں، نعیم صادق صاحب ہیں. میں ایک سوال کروں گا، لمبا ہے، دونوں دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد اپنا انپٹ دے دیجیے گا اس لیے کہ وقت کم ہے. یہ جو رپورٹ ہے ایمنسٹی کی، اس کے مطابق جو زیادہ تر صفائی ورکرز ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں. اگر ان کو کانٹریکٹ بھی دیا جاتا ہے تو 90 دن کا نہیں، 89 دن کا دیا جاتا ہے، کیونکہ 90 کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان کو مستقل کرنا پڑے گا قانونی طور پہ. لہٰذا وہ اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس بھی انہیں نہیں ملتے. حفاظتی گیئر جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ 2011 سے 2023 کے درمیان 50 حادثات میں 80 سے زائد سینیٹری ورکرز کی جان گئی. اس کے علاوہ جو زندہ رہتے ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ خود کرتے ہیں یا معذوری کی صورت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سرکاری تنخواہ کم از کم 37,000 روپے ہے، کیا انہیں یہ تنخواہ ملتی ہے یا ان کو نیم غلاموں کی طرح سفر کیا جاتا ہے؟ نعیم صادق صاحب ہمیں آپ سے ایک یہ کمپیکٹ جواب دے دیں، اور یہ کہ جدید ٹیکنالوجی کا جب استعمال ہو رہا ہے انڈیا میں اور دیگر ممالک میں، تو پاکستان میں
اس شعبے میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وسط صاحب، اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ خود اس کرولٹی اور ایکسپلائٹیشن کے پروسیس میں شریک ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کرتی ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیے. دیکھیے، حکومت کے، اور ہم اکثر اس گفتگو کو پچھلے بہت سالوں سے کر رہے ہیں مگر بہت جنرک طریقے سے کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کہتے کہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں اتنے ہزار لوگ ہیں اور ان کو اتنی تنخواہ ملتی ہے، اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرمنل ایکٹیویٹی کو روکیں اور ان کو صحیح تنخواہ دیں. میں آپ کو مثال ڈائریکٹلی دیتا ہوں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، جس میں 12,000 ورکرز ہیں جن کو 500 روپے دہاڑی کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے. نہ یو بی آئی ہے، نہ سیسی ہے، اور ان کو اگر ایک دن کی بھی بیماری ہو جائے تو اس دن کی چھٹی ان کے پیسے کاٹے جاتے ہیں. تو ہم نے حساب لگایا کہ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے اگر 37,000 بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ پچھلے سال تک 37 تھی، تو ہر بندے کی تنخواہ سے 24,000 روپے ویج تھیفٹ ہو رہی ہے، which amounts to rupees 3.4 billion rupees of wage theft every year just from one sanitation department. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اینڈ وائی آر وی ناٹ ولنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اسکوئرلی؟ وائی ڈونٹ وی کیچ دا بل بائی دا ہارن؟ اس میں ہماری جو کلیئر سجیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ منیمم ویج انشور کی جائے فار 40,000 روپیز، اور پیمنٹ بینک کے ذریعے ہو، بینک چینلز کے، تاکہ ان کا اکاؤنٹ کیا جا سکے. اس وقت بہت سے لوگ ہیں جن کی پاس CNIC بھی نہیں ہے، وہ بچے ہیں 18 سال سے کم عمر کے، وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ڈمی CNIC نمبرز کے اوپر پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو بینک کے ذریعے پیمنٹ کی جائے، 4 چھٹیاں جو کہ قانون میں موجود ہیں وہ دی جائیں، 8 گھنٹے کی تنخواہ ہو. اور سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں سٹریٹس کے اوپر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر، ان کی سیفٹی پریکاشنز مختلف ہیں، اور جو لوگ گٹرز میں جاتے ہیں ان کی ٹوٹلی مختلف ہیں. بریفلی اگر میں سٹریٹ والوں کی بات کروں تو ان کی پریکاشنز میں کم سے کم ان کو ٹوپی، شوز، گلوز، گوگلز، ماسک اور ایک واٹر بوٹل، کیونکہ وہ دھوپ میں 8 گھنٹے کہیں کام کرتے ہیں تو وہ مانگ تو نہیں سکتے لوگوں سے کہ مجھے پانی پینا ہے، تو یہ ان کی کٹ میں شامل ہونا چاہیے. اور یہ جو کام سوال کرنا چاہ رہا ہوں میری جیمز سے، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا نعیم صاحب، میری جیمز یہ بتائیے گا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ سلوگنز انوینٹ کرنے میں بہت ہوشیار ہے. اب انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے ستھرا پنجاب، اور اس میں کوئی 1,40,000 اس میں بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، اور اخباروں میں جو خبر شائع ہوئی اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تنخواہیں بہتر ہوئی ہیں، بہتر ورکنگ کنڈیشنز ہیں، ان کو یونیفارم دیے جا رہے ہیں. یا کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو گفتگو ہے یہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ ہم سب یہ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، کیوں حل نہیں ہو رہا. لیکن اگین مجھے ایک سٹیپ پیچھے اس لیے جانا ہے یہ ریئلائز کرانے کے لیے یہ مسئلہ حل نہ ہونے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھنا ابھی بھی اس معاشرے کے لیے مشکل ہے. اور وہ انسان کیوں نہیں ہے، یہ بات ذات پات کے نظام نے طے کی ہے. اور وہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک اقلیتوں کا مسئلہ بن گیا ہے. جہاں پر انڈیا میں بہت کلیئرلی یہ کاسٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پر ابھی بھی جو پسماندہ مسلمان ہیں، جو مسیحی ہیں، دلت ہیں، دلت کی ٹرم یہاں پر یوز نہیں ہوتی، ان کے لیے ڈی ہیومنائزنگ ہونا اٹس پارٹ آف دیئر فیتھ. اور یہ سمجھنا کہ چونکہ انسان نہیں ہے وہ انفیریئر ہیں. اس لیے جب تک پاکستان اس کا کانسٹیٹیوشن چونکہ کلیئرلی اس کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ کاسٹ کی ایگزسٹنس کی صورت میں کیا کریں، انٹچیبلٹی کی پریکٹسز ہو تو کیا کریں، کیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ جب تک ان پریکٹسز کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، انہیں نہیں سمجھا جائے گا. اور جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ اشتہارات صرف ایک سمٹم ہیں، وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے. جب تک ہم اس اسٹرکچر کو یہ جیسے وسط اللہ خان صاحب کی زبان میں یہ جو ہم اس پر کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر پھول بوٹے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی پروگرام ہو، کیونکہ یہ مشکل ہے معاشرے کے لیے اور ان اداروں کے لیے یہ سمجھنا جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو اچھوت ہیں اور جو انسان نہیں ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کے ہاتھ بلیڈ کریں، ان کو روز کانچ سے سوئی ناکا لگنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہیں ہی سب ہیومن، ہاں ظاہر ہے. سوری ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس موضوع کو ہمیں یہیں چھوڑنا ہوگا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
تو بالکل کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے ہو کچھ نہیں سکتا فوری طور پہ۔ رویے بدلنے کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع کافی بڑا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل جمعہ ہے، آپ کی ہم فون کالز لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ اور شب بخیر۔